بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین، ثلاثۃ اصول یا الاصول الثلاثہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے اس کتابچے کا آغاز کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اور اس کے بعد ان کی عبارت ہے اعلم رحمک اللہ، جان لو، علم حاصل کر لو، اللہ آپ پر رحم کرے. انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، ہم پر 4 مسئلوں کا سیکھنا جاننا فرض ہے، واجب ہے. پہلا مسئلہ الاولی العلم، علم حاصل کرنا. کون سا علم؟ آگے اس کی وضاحت ہوگی، اور وہ ہے معرفت اللہ و معرفت نبیہ و معرفت دین الاسلام بالادلہ. اللہ کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ نمبر 1 ہے. الثانیہ، دوسری چیز جو ہم پر واجب ہے سیکھنا، العمل بہ، اس پر عمل کرنا. اللہ کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دلائل سے جان جائیں، معرفت یعنی جانکاری حاصل ہو جائے تو دوسرے نمبر پر ان پر عمل کرنا. تیسرا الثالثہ الدعوۃ الیہ، ہم نے اس کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا تو تیسرا مرحلہ آیا اس کی طرف دعوت دینا. الرابعہ، چوتھا مسئلہ الصبر علی الاذی فیہ، اس سلسلے میں دعوت کا کام کرنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو تکلیف اور مصیبت آئے اس پر صبر کرنا. یہ 4 مسائل سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً گھاٹے اور خسارے میں ہے. ہم جتنے بھی جی رہے ہیں، ہماری جو عمر ملی ہے، زندگی کی ساعتیں، وہ ہمارا عصر ہے، ہمارے دن و رات. جب ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا. یہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم اور آپ یا سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. اس گھاٹے سے بچنے والا کون ہے؟ جس کے اندر 4 اوصاف ہوں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور صالح یعنی نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی، دعوت دی. 4 مسئلہ جو بیان کیا، العلم پہلا وہ ایمان ہے، دوسرا وعملوا الصالحات، اس پر عمل کرنا، تیسرا وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو، یہ اس کی طرف دعوت دینا ہے. چوتھا اس سلسلے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا. آخری چوتھا اس صورت میں کہا گیا وتواصوا بالصبر، صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. شیخ محمد بن عبد الوہاب اس کے آگے کہتے ہیں کہ قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم، اگر اللہ تبارک و تعالی صرف یہی سورہ عصر لوگوں کے لیے بطور حجت و دلیل کے نازل کرتا اور قرآن نازل نہیں کرتا، صرف یہ ایک چھوٹی سی سورہ نازل کر دیتا، لکفتہم، تو یہ ان کے لیے کافی ہوتی. کتنی جامع صورت ہے، اس کا اندازہ لگائیے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک جگہ باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا باب. آپ کوئی کام کوئی کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، یا کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، یا کوئی عمل کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس عمل اور قول سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان امام بخاری نے بطور دلیل نقل کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. فَاعْلَمْ، جان جاؤ، علم حاصل کرو. کس بات کا علم حاصل کرو؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے
اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ یہ میں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ابتدائی اور تمہیدی تحریر کا ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اس کے کچھ حصے کی شرح آج ہم پڑھ سکیں گے، ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کتاب کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی اقتدا کرتے ہوئے۔ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی، لہٰذا ہم اگر کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کر رہے ہیں تو قرآن کی گویا اتباع کر رہے ہیں۔ دوسرے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ قرآن نے بتایا سورہ سبا میں، سورہ نمل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تو اس کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، دلائل موجود ہیں کہ آپ جب کوئی تحریر لکھواتے، شاہان عالم کو آپ نے دعوت کے خطوط لکھے اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو اپنے خطوط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس کے علاوہ متعدد حدیثیں اللہ کے نام سے کسی کام کے شروع کرنے کی تلقین کے سلسلے میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور اس ضمن میں حدیث پیش کی کہ مرد اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے جا رہا ہے تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان، کیا ہے؟ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہاں بھی اس عمل کے لیے بھی بسم اللہ کہنا ہے، تو جب جمع کے لیے بھی بسم اللہ کیا جائے گا تو ہر کام کے لیے بسم اللہ، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہاں ثبوت ہے وہاں پورا پڑھیں گے، جہاں بسم اللہ صرف مختصر ہے اتنا ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، بسم اللہ کے بغیر، وہ ادھورا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے کئی طرق ہیں اور اکثر ضعیف ہیں، لیکن اہل علم کے محققین کے نزدیک یہ درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علماء سلف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے رہے ہیں، اور پھر اللہ کے نام سے ہم کسی کام کاج کی شروعات کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے نام کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اے علم، جان جاؤ، علم حاصل کرو۔ اب یہاں شیخ روحیلی صاحب نے کہا کہ یہ جو 4 مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس سے پہلے شیخ نے کہا علم حاصل کرو۔ یہاں علم حاصل کرنے کی فضیلت، اس کے آداب، اس کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ خاص طور سے دین کا علم حاصل کرنا، آگے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ 4 مسائل ایسے ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہے، اور یہ وہ 3 مسئلہ جس پر یہ کتاب لکھی گئی یہ اس کی تمہید کے لیے ہے، یعنی ان 3 مسائل کو جاننے سے پہلے یہ 4 مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے علم اور معرفت حاصل کرنا۔ بغیر علم اور معرفت کے آپ کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی عمل صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے، علم کے بغیر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر نصارہ کی مشابہت ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ مسائل جن کے اندر پورا دین شامل ہے، حقیقت میں یہ دین کی بنیاد اور دین کی اساس ہیں، قواعد ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیکھنے کا پورا اہتمام کرے، دلچسپی لے، اس پر توجہ دے، اور اس پر انتہائی شدید طریقے سے توجہ دے، اور اس کو سیکھنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دے۔ کیوں یہ سیکھے؟ تاکہ ان چیزوں کو سیکھ کر اپنا عقیدہ بنائے اور اس عقیدے کے مطابق عمل کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل، جو مسئلہ کی جمع ہے مسائل، اور یہ سوال جو ہم کہتے ہیں لفظ سوال سے ہی مسئلہ بنا ہے، کہ یہ مسائل جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں ذکر کیا، یہ بہت عظیم مسائل ہیں جو تمام دین کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں، اور ضروری ہے کہ ان مسائل میں اعتقاد و عمل دونوں شامل ہوں۔ ہاں، اور ایک مسلمان اس کی طرف کیسے توجہ نہ دے،
ایک مسلمان اگر مومن بنتا ہے، ایمان کا شعور رکھتا ہے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بے اعتنائی نہیں برت سکتا، کیونکہ ان مسائل کا سیکھنا ایک مومن بندہ یہ جانتا ہے کہ کھانے پینے اور زندگی کی ضروریات سے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے، اور اس میں اس کی نجات ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا تو نتیجہ اور انجام کامیابی کی صورت میں اسی وقت نکلے گا جب ان مسائل کو جو یہاں شیخ نے ذکر کیا ہم اور آپ نے سیکھا ہوگا، اس کو عقیدے اور عمل کے طور پر اختیار کیا ہوگا۔ امام رحمہ اللہ نے گویا ان 4 مسائل کو، آگے جو 3 مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کو جو لکھا ہے اصول ثلاثہ، اس کو اس کے مقدمے کے طور پر بیان کیا۔ اب ان میں کہہ رہے ہیں کہ پہلا مسئلہ علم ہے۔ کس بات کا علم؟ اللہ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت اور اس کے دین کی معرفت۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ان تینوں چیزوں کا سیکھنا ضروری کیوں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث، طویل حدیث کو پڑھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا کہ جب قبر میں اسے ڈالا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے یہی 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی الرجل الذی بعث فیکم۔ یہ دین، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور جو تمہارے درمیان رسول مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا جاننا ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے ہر انسان سے، لہٰذا ہر انسان کو اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں اس روایت کو انہوں نے پھر سے نقل کیا، میں دہرانے کا چونکہ وقت کم ہے اس لیے اس کو پوری روایت کو نہیں دہراتا۔ یہاں ایک بات کہوں گا کہ منافق اور کافر جب کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا، تو فرشتے منکر نکیر جو قبر میں اس سے سوال کرنے آئیں گے وہ دونوں کہیں گے کہ ما دریتا و ما تلیتا، کہ تو نے نہ جانا نہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد اس کو عذاب دینے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو یہ سیکھنا اور جاننا ضروری ہے، چنانچہ ہر شخص کے لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہوا، بغیر علم حاصل کیے ہوئے معاملہ نہیں چلے گا۔ اور اسی لیے شیخ نے آگے کہا بالادلہ، دلائل سے جاننا ضروری ہے۔ دلائل سے جب کوئی چیز جانیں گے تو وہ تقلید کے خلاف ہوگی۔ آگے انہوں نے وضاحت بھی کی، تقلید کسے کہتے ہیں کہ کسی نبی کے علاوہ کسی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اور اگر آپ نے دلیل جانی، دلیل سے کے ذریعے سے کوئی چیز سیکھا تو وہ تقلید نہیں ہے۔ اسلام علم کا دین ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تقلید کی تائید کرتے ہوئے کتابوں کے کتاب سیاہ کرتے ہیں اور لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں کہ تقلید کرنا چاہیے۔ تقلید کے بارے میں آپ اہل تقلید کی کتابوں میں بھی، اصول کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ تقلید جہالت کا نام ہے اور مقلد جاہل ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ بھی کہتے اور مانتے ہیں جو تقلید کرتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ خود جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید جہالت کا نام ہے، تو کیا اسلام ایسا دین ہے جو جہالت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جاہل بنے رہو، کہ دین کو سیکھنا ہے دلائل کے ذریعے سے؟ اور دوسری بات، دوسرا تضاد کہ عقیدے کا جو کی بحث جو ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، عقائد کی بات، اس سلسلے میں مقلدین کے یہاں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ دلائل سے جاننا ضروری ہے، یعنی اس میں تقلید نہیں چلے گی۔ تو ہر شخص کو ان چیزوں کو جاننا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے معرفت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، بالقلب۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت اہم بات ایک یہ بھی بیان کی شیخ رحیلی نے تشریح کرتے ہوئے کہ ان چیزوں کا علم صرف جانکاری کی حد تک نہیں ہے۔ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف علم حاصل ہو گیا، ان کا نام سیکھ لیا، جان لیا وہ کون تھے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بطور عقیدہ کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، عقیدے کے طور پر ماننا اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کرنا، یہاں معرفت سے مراد یہ ہے۔ ورنہ منافقین بھی اللہ کے رسول کو رسول بظاہر کہتے تھے، لیکن وہ قبر میں منکر نکیر کو یہ کہیں گے ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، حالانکہ دنیا میں کہتے تھے، سنتے تھے، جانتے تھے،
لیکن قبر میں کہیں گے کہ میں نہیں جانتا، ان کو توفیق نہیں ملے گی صحیح جواب دینے کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین علم تو رکھتے تھے، علم بمعنی معلومات کے، لیکن عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اس کو دل سے اور عمل سے قبول نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ صحیح جواب کی توفیق سے محروم ہوں گے۔ ہمیں سیکھنا کس طریقے سے ہے اس چیز کو، صرف علم اور جانکاری یا معلومات کے طور پہ نہیں۔ آج گوگل کے بٹن لوگ دباتے ہیں، دنیا کی معلومات مل جاتی ہے۔ معلومات ہونا الگ چیز ہے، اس معلومات کو اختیار کرنا، عقیدہ بنانا، عمل میں لانا، یہ اس سے زائد چیز ہے۔ ہم سے جو مطلوب ہے دین کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، کہ ہم اس کو جان کر اس کو مانیں۔ اسی لیے مصنف نے سب سے پہلی بات کہی کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے واجب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، دل کے ذریعے سے۔ دل میں یقین ہونا چاہیے، یعنی ایک مسلمان اپنے دل سے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رب ہے، اور یہ معرفت لازمی طور سے جب ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا پروردگار رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ نے ہم کو پالا پوسا پیدا کیا، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ ہم اس کی شریعت اور اس کے احکامات کے سامنے جھک جائیں، اس کی باتوں کو قبول کریں۔ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا مالک وہ ہے، پیدا اس نے کیا، روزی وہ دے رہا ہے، ہر نعمت وہ دے رہا ہے، تو اسی کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو میں اسے مان لوں۔ حلال اور حرام قرار دینے کا، قانون بنانے کا حق بھی اسی کے پاس ہے، شریعت بنانے کا حق بھی اسی کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کسی امام کو، کسی بزرگ کو، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو حلال حرام کا حق دے دے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ کا حق اسے دے رہا ہے، اسے رب کا درجہ دے رہا ہے، پیدا اس نے کیا، اس نے سارا نظام دیا، سب کچھ دیا، قانون دوسرے کا چلے گا؟ الا لہ الخلق والامر، اللہ نے کہا کہ مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ چنانچہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو اس کے افعال کے ذریعے سے جانے۔ یہاں افعال کے ذریعے سے جانے کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم نے رب کہا تو ربوبیت، رب کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے سارے کام آتے ہیں، پیدا کرنا، روزی دینا، بارش برسانا، بیمار کرنا، شفا دینا، زندگی دینا، موت دینا، کائنات کا نظام چلانا، تدبیر کائنات، ساری چیزیں یہ ربوبیت میں آتی ہیں۔ ہم جب توحید ربوبیت کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک مانا۔ اولاد وہ دیتا ہے تو کوئی دوسرا اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بارش صرف وہی برساتا ہے، بیماری شفا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان وہی پہنچاتا ہے، سورج چاند ستاروں کا یہ نظام وہی چلا رہا ہے، کوئی اور کتب ابدال اور حضرت علی یا اہل بیت کا کوئی فرد یا کوئی نبی پیغمبر فرشتہ نہیں چلا رہا ہے، سب اللہ کے ہاتھ، اس کی مشیت اور قدرت کے تابع ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے، کہ اپنے رب کو اس کے افعال کے ذریعے سے جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے اسے پیدا کیا، روزی دی، اس کی تربیت کی، اپنی نعمتوں سے نوازا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ کرنے والا، نظام کا چلانے والا صرف وہی ہے تو ساتھ میں یہ بھی جان جائے کہ اب الوہیت اور عبادت کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ الہ صرف وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے تو ہماری بندگی کا حق بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے، اور الہ برحق، معبود برحق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی نبی مرسل، اور نہ کوئی بشر معظم عظمت والا کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی بت، اور نہ کوئی اور مخلوق، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ حق میں، حقیقت میں معبود صرف اللہ ہے، اور مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لیجئے، یقین حاصل کر لیجئے۔ اس سے پہلے شیخ روحیلی نے فَاعْلَمْ کے تحت علم پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ علم کے درجات ہیں، علم کے درجات ہیں بہت سارے، جیسے ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہے حق الیقین، ایک ہے عین الیقین، یہ تین درجات ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی خبر ملی ہے تو یہ علم الیقین ہے، اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ عین الیقین ہے، اور آپ اس کو برت رہے ہیں تو یہ حق الیقین ہے۔ جنت کو ابھی ہم نے صرف جانا ہے، اس کو مانتے ہیں، قرآن حدیث کی خبر سے مانتے ہیں، یہ ہمارے لیے علم الیقین ہے۔ جنت کو جب مومن بندے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین ہو جائے گا، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ حق الیقین ہو جائے گا۔ تو یہ درجات ہیں علم کے۔ پھر اس سے کم درجے میں
جیسے ظن غالب آتا ہے، صرف ظن آتا ہے، پھر اس سے کم درجے میں شک آتا ہے، پھر وہم آتا ہے، اس کی تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس بات کا علم حاصل کر لو، ہمیں علم ہونا چاہیے، جہالت اور تقلید کی بنیاد پر نہیں، علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں، سارے انسانوں کو خطاب کیا، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو نہیں کہا، پروردگار کی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ہمیں کسی اور نے پیدا کیا، ہم کو کوئی اور پال رہا ہے۔ یہ نعمتیں جو ہم کھا پی رہے ہیں، برت رہے ہیں، پہن رہے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں، جو رشتے اور پیوند ہم کو ملے ہوئے ہیں، یہ کسی اور نے دیا ہے، ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اولاد پیدا کرنا ہماری قدرت نہیں تھی، ہاں ایک پروسیجر ہے مرد اور عورت کا ملنا، اولاد دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی انسان خود چاہے کہ اولاد نہ ہو یا ہو جائے تو اس کے چاہنے سے یہ نہیں ہوگا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا، یہ خود ہر انسان سمجھتا ہے۔ تو اس سے یہ چیزیں پتہ بتاتی ہیں کہ کرنے والی ذات دوسری ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ تو ربکم کہا، یہ ہر انسان رب کو کسی نہ کسی طریقے سے پہچانتا ہے، اس کی فطرت میں ہے، برتتا ہے۔ تو اپنے رب پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ عبادت کرو گے تو بچے رہو گے جہنم سے۔ ابھی آپ نے نماز میں بھی قیامت کا منظر، ہاں، اور جہنم کے جانے والوں کے لوگوں کی مکالمے اور جہنم کا بیان سنا، ہاں، جن کو سن کر اگر ایک بندہ حقیقت میں اس کی معنی اور معنویت میں جائے تو دل دہل جائے۔ اس جہنم سے بچنے کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت اختیار کی جائے۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کو اس کی الوہیت اور حقوق کے ساتھ جانے، جس طرح یہ ضروری ہے کہ اپنے رب کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ جانے۔ اب یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، دو طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی کتاب کی جو آیتیں ہیں، اللہ کی آیات، انبیاء کرام کی پیش کی ہوئی تعلیمات، اور دوسرے آیات کونیہ، کائنات کی آیات۔ اس میں انہوں نے قرآن کی 2-3 مقامات کی آیتیں نقل کی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر، تم اپنے اندر بھی غور کرو تو تم کو اللہ کی نشانیاں نظر آئے گی۔ افلا تبصرون، اپنے آپ پر غور کرو۔ ہمارا نظام، ہمارا جسم کا نظام کتنا گہرا، باریک، دقیق ہے۔ ہاں، انسان کے جسم میں جو پروٹین ہے، آج سائنس اتنی ترقیات کرنے کے باوجود پروٹین کی ساری قسموں کو اور ان کے فنکشن کو، ان کے عمل کو نہیں جان سکا۔ کتنے ہمارے جسم کے اندر آج بھی ایسے راز ہیں جو تمام تر ترقیات کے باوجود انسان نہیں حاصل کر سکا، اور جو چیز معلوم بھی ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ دل، ایک انسان کے جسم میں جب سے روح پڑتی ہے اس سے لے کر مرنے تک کتنی بھی عمر ہو اس کی، وہ دل جو ہے حرکت کرتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کا کرنٹ اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، مستقل وہ ایک گوشت کا لوتھڑا، عضلات کا کی ایک شکل ہے، وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کو بجلی کہاں سے مل رہی ہے؟ ہمارے جسم کا نظام، یادداشت، ہاں، سائنسداں کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ نامعلوم، اس کی تعداد آج تک گنی نہیں جا سکی۔ ہر سیکنڈ پر کم سے کم 10 سیل ڈسٹرائے ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کو ہم یاد کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، ہمارے حافظ صاحب یا ہم قرآن یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں تو وہ یاد رہتا ہے، ایک سیل سے دوسرے سیل میں منتقل ہوتا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر دہرانا بھول جائیں، چھوڑ دیں تو بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، شعور سے تحت شعور اور لا شعور میں چلی جاتی ہیں۔ وہ کیسے جاتی ہیں؟ سائنس کہتا ہے کہ وہ سیلز ڈسٹرائے ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ یہ سیل سے انسان کے دماغ کے، دل کی حرکت، شریان، پروٹینز، خون کے اجزاء، جسم کے اجزاء، جسم کے فنکشن، دماغ کے کام، اپنے اندر آپ غور کرتے جائے، اللہ کی نشانیاں نظر آئے گی۔ کتنی دقیق تخلیق اللہ رب العالمین نے، کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی بناوٹ اور کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بہت مضبوطی سے بنایا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ بڑی ڈگری والے نہیں، بلکہ وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں
کھڑے کھڑے بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹنے کی حالت میں بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو نتیجے پر پہنچ کر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، تو پاک ہے، تو حکیم ہے، تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو بے مقصد ہے۔ حکمت ہے اس کی، کیا حکمت ہے؟ کہ لوگوں کو آزمائیں، اور آزمانے کے بعد جنت یا جہنم کی شکل میں ان کو سزا یا انعام دے، تو پھر جب یہ ہے تو آگے دعا مانگی فقنا عذاب النار، تو پاک ہے لہذا جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لوگ کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں ان کی تعریف کی، اور سورہ روم کی آیت نمبر 8 یہاں نقل کی، اور اس سے بتایا کہ کفار و مشرکین جو اپنے نفس میں کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، ان کی مذمت کی ہے، ان کو وہ جو ہے ان کو برے انجام کی وعید سنائی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کائنات کے جو مختلف چیزیں ہیں اس میں غور و فکر کرو، چنانچہ بندے کو شرعی دلائل سے جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، شرعی دلائل کے ذریعے سے اور کائنات کے دلائل کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ نے کہا کہ اس کی جانکاری آگے مزید آئے گی۔ یہ میں نے صرف شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جان جاؤ کہ 4 چیزوں کا جاننا، 4 مسئلوں کا جاننا ضروری ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، ہم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھی۔ اگلے درس میں اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل، دعوت اور صبر پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔